نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ دو چیزیں ہم لوگوں کی دینی ضرورت میں سے ہیں، ایک تو صحیح علم ہو اور دوسرے اللہ والوں کی صحبت اور ان کا تعلق۔ یہ دونوں چیزیں ہم لوگوں کے لیے آج کل کے فتنے کے دور میں ضروری ہے۔ ویسے تو علم کے سلسلے میں آج کل وسائل اسباب بہت زیادہ ہیں اور علم کی اشاعت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ علم صحیح ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے۔ دواؤں کے سلسلے میں دیکھیے، ہم لوگ جو ہماری نظر میں جو ڈاکٹر اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں انہی سے ہم دواؤں کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے کسی آدمی سے اپنی بیماری بتا دی اور اس نے جو دوا بتا دی ہم نے اسے استعمال کر لیا، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آدمی اس طریقے کی عقل مندی کر رہا ہو کہ چلتے پھرتے آدمی سے دوا معلوم کر کے اور استعمال کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے قبرستان آباد کرے اور کچھ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ صحیح دوا جو وہی جو مل پائے گی جو واقعی ڈاکٹر ہے، اسی طریقے سے صحیح علم وہی مل پائے گا جو واقعی علم والا ہے۔ اب جدید جو ذرائع ہیں وہاں پر جو علم جن کے ذریعے سے آ رہا ہے ان کا عطی پتہ نہیں، یعنی ان کا نسب کا پتہ ہی نہیں، علمی اعتبار سے انہوں نے کہاں پڑھا، کون لوگ ہیں، کیا ہیں، تو اب اس پر اعتماد کر کے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو سوائے نقصان کی کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو اس لیے اس کی فکر ہو کہ علم ہمارے پاس جتنا ہے وہ معتبر ہو، صحیح ہو، مستند ہو۔ بیج اگر گھٹیا قسم کا ہو، ڈپلیکیٹ ہو، اب آپ کھیت میں اس کو ڈال دیں کیا نکلے گا؟ کچھ بھی تو نہیں آ پائے گا۔ ایسے علم اگر نقلی ہے اور ڈپلیکیٹ ہے یا جس سے علم ہم لے رہے ہیں وہ معتبر آدمی نہیں ہے تو اس سے جو چیز آ رہی وہ بھی غیر معتبر ہوگی۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ علم کے نام پر جو چیز ہمارے پاس ہے یا آ رہی ہے وہ کسی معتبر اور کسی مستند علم والے سے اس کو حاصل کرنا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک موقع پر فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، فرمایا کہ جو علم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، فرمایا ان سے علم لینا۔ اس میں تو بہت قید لگا دی جو ہمارے لیے بڑی وہ ہے کہ خالی عالم نہ ہو بلکہ وہ اپنے علم کے رنگ میں رنگا بھی ہو، اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو۔ آج کل تو عام طور پر لوگ ملتے رہتے ہیں، ارے مولانا کیا بتائیں، واٹس ایپ پہ آ گیا اور عمل شروع کر دیا اس پر۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر خالی دین کی باتیں آتی، دنیا کی بھی تو باتیں آتی ہیں، تو دنیا کی باتوں میں تو عمل نہیں کرتے ہو۔ جیسے کوئی کسی میڈیکل سے دوا بنی ہو اور اس کا ایڈورٹائز آ گیا اخباروں میں تو ایڈورٹائز دے کر کے دوا تمہیں لے لیتے ہو، تو بلکہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہو کہ یہ دوا صحیح ہے، غلط ہے، ہمارے لیے ٹھیک ہے، نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح سے علم کا معاملہ ہے، کسی نے کوئی بات بتا دی چلتے پھرتے، اب ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے چلو ہو جائے کافی، یہ نہیں۔ تو ایک تو ہمارے پاس جتنا علم ہو اصلی ہو، صحیح ہو، اور اصلی اور صحیح علم معتبر و مستند علماء سے لینا۔ دوسری ضرورت کی چیز ہے کہ صلح سے تعلق رہے۔ اس سلسلے میں چل رہی تھی بات، صلح کے تعلق سے سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا تحفظ فرما دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ صالحین سے اگر کسی کا تعلق رہے گا تو اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا، اللہ پاک اس کو خاتمہ بالخیر کی نعمت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے کسی سے تعلق اس کا ہو اور وہ آدمی اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اللہ کی غیرت کے خلاف باتیں۔ اور حضرت نے واقعہ امام فخر الدین رازی کا لکھا ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے تفسیر میں کتاب بھی لکھی ہے مفاتیح الغیب کے نام سے،
تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے وہ. آخری وقت تھا, ابلیس آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے. اب یہاں تو دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے اور وہ مناظرے کی اس نے دعوت دے دی. چونکہ علم تھا تو بس مناظرہ شروع کر دیا. حضرت کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر 100 دلیلیں تھیں. میں جو کہتا ہوں اس وقت بڑے سے بڑا عالم بھی 100 بہت بڑی بات 10-15 ہی کھینچ پائے گا, وہ آگے نہیں چل پائی گاڑی اس کی. ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں اور اس نے یہی سوال کر لیا کہ امام راضی تمہارے پاس اللہ کو ایک ماننے کی کوئی دلیل تھا ہی؟ فلسفے اور اس کے تو ماہر امام ہی تھے وہ, اور قرآن پاک پر نظر بھی تھی. فرمایا 100 دلیلیں. کہا بتاؤ. اب وہ ایک ایک کر کے دیتے رہے, وہ توڑتا رہا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ایسے ویسے ہوگا کہ اس کو آسانی سے نپٹا دیں گے ہم. ایسا نہیں ہے. اس کے پاس علم کے اعتبار سے وہ کسی سے کم نہیں ہے, یعنی بہت ہے اس کے پاس, اور عبادت کا ذخیرہ بھی بہت ہے اس کے پاس. ایسا نہیں کہ وہ عابد نہ رہا ہو. عالم بھی بہت بڑا ہے, عابد بھی بہت بڑا ہے وہ. اور اسی کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں اس کو, بس ایک کمی تھی جس کی وجہ سے مارا گیا وہ, ورنہ اس کے پاس تو سبھی کچھ تھا. کہا بتاؤ. دلیل پیش کی. اب وہ ٹوٹ رہی ہے, سب ٹوٹ رہی ہے. اب ظاہر ہے سہارا سب دلیلوں کا تھا, اور جب ٹوٹنے لگی تو اب ایمان خطرے کے اندر پڑنے کا ڈر ہو گیا. اب اللہ پاک نے ایسے موقع پر فضل فرمایا. ان کے جو شیخ ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ, ان پر منکشف فرمایا کہ آخری وقت ہے نزا کا اور ابلیس سے مناظرہ چل رہا ہے. خطرہ ہے کہ آخری وقت ان کا ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. فکر کرو ان کی. بس حضرت وضو کرنے جا رہے تھے کیونکہ ایک دم انکشاف ہو گیا اللہ کی طرف سے. آپ نے پانی لوٹے کا پھینکا اور فرمایا یہ مناظرے کا وقت ہے, یہ تمہارے اللہ کے ہاں جانا ہے, بس کہہ دو بغیر دلیل کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا. یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے اس وقت میں. چنانچہ ادھر حضرت نے ان کو توجہ دلائی, ادھر ان کو توجہ فوراً ہو گئی, اور فرمایا بغیر دلیل کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. مناظرہ ہی ختم. اب تو جملہ ختم ہو گیا. بس یہ کہنا تھا کہ بس حضرت کی روح پرواز کر گئی. یہ ایمان کی حفاظت جو اخیر وقت میں ہوئی ہے, حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کے تعلق کی برکت تھی ان کے ساتھ میں. حضرت ملمت نے اسی واقعے کو نقل کر کے فرمایا کہ انشاءاللہ بزرگوں سے اگر صحیح تعلق ہمارا ہے تو خاتمہ ایمان پر اللہ فرما دے گا. یہ ایمان کی حفاظت کی بات ہے. اور بزرگوں کے تعلق کا ایک فائدہ اور بھی ہے, فتنوں کے دور میں ان سے اگر تعلق رہے گا تو انشاءاللہ فتنوں کی جو برسات ہو رہی ہے اس سے حفاظت رہے گی. ارے بھائی بارش ہو رہی ہے, موسلا دھار بارش, اولے گر رہے ہو, برف گر رہا ہو, اور اگر کسی مضبوط قلعے میں آپ آ جائیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. پانی کی تب اولے گرتے رہے, وہ باہر گریں گے, اس کے اوپر تھوڑنا آئیں گے وہ. تو فرمایا اللہ والے جو ہے دین کی تحفظ کے سلسلے مضبوط قلعے ہیں, ان کے ساتھ اگر تعلق رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فطرے کو محفوظ فرما دے گا. ایک واقعہ اور یاد آیا اسی کے تعلق سے کہ کیسی حفاظت دین اللہ فرما دیتا ہے. فتح پور کے علاقے کے ایک صاحب, فتح پور ہسوا, اس علاقے کے ایک صاحب تھے, اچھے گھرانے کے تھے وہ, لیکن غلط صحبتوں کی وجہ سے ان کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم لوگ کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ہم اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں. ہم کس سے بات چیت کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں خیال کر پاتے ہیں. فاسق, فاجر, بے دین کی صحبت پر بیٹھ کر کے آدمی یہ خیال رہے کہ ہمارا دین محفوظ رہے گا, یہ خام خیالی کی بات ہے. ارے بھائی غلاظت اور گندگی سے گزرے گا تو بو تو آوے گی, اس سے تھوڑا محفوظ رہ پائے گا آدمی کو. تو اس میں کم احتیاط آج کل کے دور میں تو بالکل ہو ہی ختم ہو گیا سارا قصہ. اور موبائل نے تو اور صاف ستھرا کر دیا معاملہ. اس کی ایسی صحبتیں مل رہی ہیں کہ آدمی عملی طور پر جو ہے گویا دین سے دور ہوتا چلا جا رہا, تو مشاہدہ ہو رہا ہوتا اس کے اندر. تو ان کو غیروں کی صحبت کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے.
नौबत यहाँ तक पहुँची कि ईमान से हाथ धुल गया। उनके एक दोस्त, रमज़ान मुबारक का ज़माना, मुलाकात हो गई तो उन्होंने इफ्तार उफ्तार के उनको दावत दी कि इफ्तार कर लो। कहाँ का इफ्तार है और रोज़ा कहाँ, तो रोज़ा ही नहीं, और रोज़ा के यहाँ तो ईमान भी नहीं बाकी बा। वो उन्होंने सुना, जब उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि क्या हो गया। तो उन्होंने फ़ौरन कहा ऐसा करो तुम बड़े मौलाना के पास चले जाओ। और ये दौर है हज़रत शाह फजलुर रहमान साहब, फजल रहमान गंज मुरादाबादी का, बड़े मौलाना के नाम से मशहूर से पूरे इलाके में। कहा हज़रत क्या पहुँचाओ, कुछ नहीं कहा, हालांकि वो भी उनके पास भी मालूमात थी, सब कुछ थी, लेकिन उन्होंने कहा तदबीर यही, जब केस सीरियस हो जाता है तो छोटा मोटा डॉक्टर हाथ नहीं डलाता है, वो कहता है ले जाओ इसको यहाँ लखनऊ लेके जाओ या किसी फला डॉक्टर के यहाँ पहुँचाओ इसको जाकर, इसलिए कि हर मरीज़ का हाल अलग अलग है और हालत ज़्यादा ख़राब होती तो जो माहिर मरीज़ डॉक्टर है वही उसको रोक पाएगा। गए, हज़रत से मुलाकात हुई, कुछ नहीं कहा, एक नज़र पड़ गई हज़रत की उनके ऊपर। हज़रत उनके सीने पे 2-3 मरते हाथ मारा तो उसकी वजह से बिल्कुल पसीना पसीना हो गया एकदम, उधर पसीना निकल रहा, उधर से दिल की धुलाई हो रही। और 2-3 मरतबे के बाद एकदम सारे शुकूक शुबहात उनके अपने आप ख़त्म हो गए और साहिब ईमान हो गए। तो यह अल्लाह पाक का करम और फज़ल हो जाता है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया इस दौर के लिए 2 चीज़ें ख़ास तौर, और ये मेरी अपनी बात नहीं है, मज़ाहिर सहारनपुर के जो शेखुल हदीस हैं, जिनको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस फरमाया था। एक आलिम ने ख्वाब में देखा, अरबी आलिम ने, कि पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस दौर में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कौन है, तो फरमाया वो मौलाना यूनुस साहब का नाम लिया। तो अब मौलाना वो जानती नहीं, उन्होंने मालूमात की तो मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में कोई शहर सहारनपुर है, वहाँ एक मदरसा है, वहाँ की शेखुल हदीस है ये। तो एहतमाम के साथ मिलने आए और बाकायदा इजाज़त हदीस ली उन्होंने, और मदरसे वालों ने उनका बड़ा इकराम और एहतराम, ज़ाहिर बहुत बड़ा एजाज़ मज़ाहिर के लिए भी था कि हदीस का माहिर हमारे यहाँ मौजूद है। तो हज़रत ने 2 बातें फरमाई हैं। एक तो फरमाया कि इस दौर में फितनों से बचने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये फ़िक्र हो, इल्म सही हो उसके पास, यानी दीन का जो इल्म है वो सही, असली, नकली डुप्लीकेट इधर उधर का न ले, असली। और दूसरी चीज़ फरमाया कि अल्लाह वाले का ताल्लुक़ है। इल्म तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, बग़ैर रोशनी के चलेंगे कैसे हम, और रोशनी भी ज़ाहिर है कि अगर डुप्लीकेट होगा तो रोशनी क्या देगा हमें, वो तो सही इल्म हो ताकि रोशनी नज़र आ जाए, और अल्लाह वालों का ताल्लुक़ रहेगा तो उसकी बरकत से इन पर अमल करना और फितनों के दौर में हिफाजत का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह पाक ज़िक्र कर लो भाई सब।